جی آداب عرض ہے، امید ہے آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ کافی دن کے بعد آج آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اس پورے عرصے میں غیر حاضری کی روداد میں آپ کی نظر کر دوں گا، لیکن کچھ یقیناً چیزیں ایسی ہیں جن پر گفتگو کی ضرورت تھی، اور میں بدقسمتی سے چونکہ بالکل اس قابل نہیں تھا، انٹرنیٹ کی سہولت میسر نہیں تھی ہر جانب، تو گفتگو نہیں ہو پائی اس بیچ میں میری معذرت قبول فرما لیجیے۔ اور اس دوران کچھ ایسے موضوعات ہیں جن پر کاش کہ میں لکھ پاتا اس وقت یا بول پاتا، اور کئی دوستوں نے کہا بھی کہ آپ کی خاموشی کی وجہ کیا ہے۔ ہمارے یہاں ایک تو بد اعتمادی اس حد تک ہے کہ کوئی شخص اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے کہیں خاموشی اوڑھے تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید جناب وہ اپنا ضمیر بیچ بوجھ کے کہیں نکل چکا ہے۔ لیکن بہرحال کیا کریں، انسانوں کے بہرحال مسائل ہوتے ہیں، اور ہماری اور آپ کی کنیکٹیوٹی یا جو یہ جڑاؤ ہے، یہ بھی ظاہر ہے بہت ساری چیزوں پر اس کا دار و مدار ہوتا ہے۔ انٹرنیٹ کی سہولت بھی میسر ہو، کچھ وقت بھی میسر ہو، پھر کچھ ایسے حالات بھی ہوں کہ جہاں پر بیٹھا جا سکے، کچھ پرسکون جگہ ہو، جو کبھی کبھی مجھ جیسے شخص کو، جس کو ہر وقت ایک دوڑ دھوپ کا سامنا رہتا ہے، اس کے لیے کافی مشکل ہو جاتا ہے کبھی کبھی۔ لیکن بہرحال کوشش یہی ہوتی ہے کہ ضرور آپ لوگوں سے گفتگو ہو۔ آپ تمام لوگوں کا بے حد شکریہ۔ یقین کیجئے کہ مجھے نہ خرید پانے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ میرے آس پاس اس حد تک محبتیں ہیں کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا ادا کر لوں گا، یہ میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ میں نے جہاں تک کوشش ہو سکی میری، میں نے آپ کے لیے بغیر رنگ، بغیر نسل، بغیر قومیت، بغیر مذہب، کچھ دیکھے بغیر، میں نے فقط ظلم اور ظالم کے فرق کے ساتھ گفتگو کی، اور ہمیشہ کی، اور ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ تو اس لیے میں بھی کچھ دن پہلے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور میں نے کہا کہ رات کے کوئی 1:30 بجے کا وقت تھا، اور میں یہاں ٹرام لے کے گھر کی طرف آ رہا تھا، اور اس بیچ میں ایک پشتون جس سے میں واقف بھی نہیں تھا وہ آیا، اور اس نے میرے کندھے پر پیچھے سے ہاتھ رکھا۔ میں جب مڑا تو میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا، تو وہ کہنے لگا، آپ عاطف بھائی ہو؟ میں نے کہا جی میں عاطف توقیر ہوں۔ تو پھر اس کو شاید اردو نہیں آتی تھی، یا شاید اس کے لفظ اس وقت اس کو نہیں بن پا رہے تھے۔ اچانک بولا کہ مشر اپنا خیال رکھنا، اور یہ وہ ایک مان ہے۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت جو اعتماد اور محبت موجود تھی، وہ شاید میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں اس محبت کے بدلے کوئی چیز لے لوں۔ اور ویسے بھی میری صحت سے آپ کو پتہ دیکھ ہی سکتے ہیں کہ میں کوئی زیادہ کھانے پینے والا آدمی نہیں ہوں، تو اس سے زیادہ جتنا مجھے خوراک میسر ہے، اس سے زیادہ میں خوراک کھا بھی نہیں سکتا، تو مجھے نہیں چاہیے۔ اچھا خیر، تو بہرحال یہ اس اتنے دن خاموشی کی وجہ یہ تھی کہ پہلے تو میں لندن میں تھا، جہاں ملالہ یوسفزئی پر ایک فلم کا پریمیئر تھا، مجھے بلایا گیا تھا، میں اس میں گیا۔ وہاں پر ملاقات ہوئی ملالہ یوسفزئی کے والد ضیاء بھائی سے بھی، اور دیگر انسانی حقوق کے کارکنوں کا بھی ایک پورا گروپ موجود تھا، ان سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد پھر میں جب واپس لوٹا تو براہ راست میں کام پر گیا، اور کام کے بعد براہ راست گھر آئے بغیر مجھے وہاں سے ایئرپورٹ جانا تھا، اور مجھے نئی دہلی کے لیے پرواز کرنا تھی۔ پھر ایئرپورٹ پہ اترا تو وہاں سے مجھے جے پور پہنچنا تھا، کیونکہ ویزا میں اتنی تاخیر کر دی تھی بھارتی حکومت نے کہ وہ آخری دن رہ گیا تھا جے پور لٹریچر فیسٹیول کا، جہاں پر مجھے پہنچنا تھا۔ تو آخری دن وہاں پہنچا، اور پھر میں نے کوشش کی وہاں سے کہ آپ سے بات بھی ہو۔ لیکن اس کے بعد پھر وہاں سے مجھے اجمیر جانے کا موقع ملا، اور اجمیر کے بعد مجھے دہلی جانے کا موقع ملا۔ یہ جو پوری معاملات ان پر میں بات کرتا ہوں، لیکن اس بیچ میں کچھ اہم واقعات بھی ہو رہے تھے پاکستان میں۔ مجھے ٹویٹر پر میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا آپ دوستوں سے کہ براہ مہربانی ٹویٹر پر فالو کرتے رہیں، کیونکہ وہاں تیز رفتاری سے بات ہو سکتی ہے،
यहाँ फेसबुक पर आकर लाइव तरीके से बात करना, उसमें बहुत सारी चीज़ें, कबाहतें हायल होती हैं। इंटरनेट भी दस्तयाब हो, वक्त भी हो, जगह भी हो, सुकून भी हो, वो कभी कभी मुश्किल हो जाता है। इसलिए ट्विटर पर मौजूद रहा करें ताकि पैगाम आप तक भी पहुंचे और आपके ज़रिए दीगर लोगों तक भी पहुंचे। तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, बेहद मोहब्बतें, बड़ी मोहब्बत के आप तमाम लोग यहाँ साथ जुड़े रहते हैं, और ये भी मोहब्बत के आप मुझे इधर उधर नहीं होने देते। आपकी मोहब्बतें ही हैं, और वो मान है, आ, वो इम्तियाज़ है, और वो एतबार है जो मुझे खुद बहुत मजबूत रखता है। खैर, तफसीली बात करते हैं। पहले तो ये एक इस आज के दिन की बात है कि इस गुललाई इस्माइल, उन्हें हिरासत में लिया गया था, और वो आज कहते हैं जी कि वो, उसके घर वालों का कहना है कि वो जिस थाने में उनको लेके जाया गया था, वहां से वो लापता है। पहले हमारे यहाँ गलियों से लोग लापता हो जाते थे, घरों से लापता हो जाते थे, और अब पुलिस स्टेशनों से भी वो लापता हो जाते हैं। और इससे भी ज़्यादा खौफनाक बात यह है कि रफ्ता रफ्ता हर वो आवाज़ लापता होती जा रही है जिस आवाज़ से ये तवक्को की जा सकती थी कि शायद वो अपनी कौम और अपने लोगों के हुकूक के लिए वो मौजूद रहेगी। ये खौफनाक बात है। कुछ अरसे कबल मेरी गुललाई इस्माइल से बात भी हुई थी, और वो अपने खदशात का इजहार भी कर रही थी, और उसका कहना यही था कि उस पर बेइंतहा दबाव है कि वो किसी तरह से पीटीएम से अलग हो जाए, या उसको मुख्तलिफ मकामात पर ये कहा जाता रहा है कि वो उस दबाव के अंदर आके वो अपनी उस स्ट्रगल से पीछे हट जाए। ये मेरी खुद उससे जो गुफ्तगू हुई थी कुछ अरसे कबल, या चैट हुई थी, और उस पर गुललाई इस्माइल ने मुझे भी कहा था। इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या हालात हैं। अब गुमशुदा अफराद, जब उनके अहले खाना जब अदालतों में जाते हैं, तो पिछले चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब तो कह चुके हैं कि उन्हें तो यकीन है कि मुल्क के इदारे या मुल्क की एजेंसियां किसी को गायब नहीं करती। गैर मुल्क से लोग आके गैर मुल्की एजेंसियां शायद लोगों को गायब कर रही हैं। तो अब गैर मुल्की एजेंसियां पुलिस स्टेशनों से भी लोगों को गायब करने लग गई हैं। दुआ करें कि अब मज़ीद जेलों से और पार्लिमान से या किसी दीगर हसास मकामात से भी लोग गायब ना होना शुरू हो जाएं। खैर, ये आज की बात थी, और इस पर यकीनन मेरे ख्याल में काबिल मजम्मत लफ्ज़ भी बहुत कमज़ोर है। ऐसे वाक़यात ये बता रहे हैं, मैंने कुछ देर पहले ट्वीट में भी लिखा था, ऐसे वाक़यात ये बता रहे हैं कि रियासत खुद ही अपनी ही बनाई हुई वो सुर्ख हुदूद, वो सुर्ख लकीरें, यानी रेड लाइंस, वो उबूर करती जा रही है, जो इस रियासत को रियासत बनाए हुए हैं। और जो वक्त गुजरेगा, ये लिख लीजिए बात, जो वक्त गुजरेगा, हम उस रेड लाइन को या सुर्ख लकीर को जितना रौंदेंगे, उन दस्तूरी जमानतों को जितना रौंदेंगे, उसके बाद नतीजा ये निकलेगा कि शायद हमारे पास वापसी का रास्ता भी कोई ना बचे। जब कौमियतों के दरमियान नफरतें आप वहां तक पहुंचा देते हैं, या जब फर्द और रियासत के दरमियान नफरत वहां तक पहुंच जाती है कि जहां अफराद अपने आप को रियासत के साथ महफूज समझने को तो खैर दूर की बात है, अपने आप को गैर महफूज समझना शुरू कर दें, या अपनी जिंदगी के खौफ में मुब्तला हो जाएं रियासत के बाजुओं में, तो फिर वो रियासत का बुनियादी मकसद ही खत्म हो जाता है, जो रियासत को रियासत बनाता है। अगर यहाँ पर पश्तून हैं, बलोच हैं, सिंधी हैं, महाजिर हैं, कश्मीरी हैं, सराइकी हैं, गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं, और दीगर कौमियतें हैं, अकलियतें हैं, अगर ये सब के सब शिकायत करने लग जाएंगे, और अब तो पंजाब के अंदर भी ऐसी वाज़े आवाज़ें हैं जो सवालिया निगाहों से रियासत को देख रही हैं, तो फिर रियासत बाकी क्या बचेगी? बुनियादी सवाल तो ये होगा कि रियासत फिर क्यों है, किस लिए बनाई थी, क्या वो अगराज़ो मकासद हम पूरे कर पाए, और अगर
وہ نہیں کر پائے تو پھر ریاست کی وجوہات کیا تھیں جس کی وجہ سے ہم نے یہ سوچا کہ ایک ریاست ہماری ہونا چاہیے؟ اگر ہمارے حقوق، ہماری آزادیاں، ہمارے طور اتوار، ہماری ثقافتیں، ہماری زبانیں، وہ کوئی بھی محفوظ نہیں ہوگا تو پھر محفوظ کیا ہے، اور پھر ریاست کی وجہ کیا رہ جائے گی؟ اور یہ ہم بار بار چیخ رہے ہیں، بار بار بتا رہے ہیں کہ اپنے لوگوں کے ساتھ جب بھی مکالمہ ہو یا بات ہو تو کوشش کریں کہ وہ تمام تر اختلافات، احتجاج، اسے بات چیت کے ذریعے حل کریں۔ آپ کے سامنے ارمان لونی کا جو واقعہ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ آج کے دن میں نے کئی جو اینکرز ہیں وہ اب آپ کو واضح طور پر بتاتے جا رہے ہیں۔ میں بھی سوشل میڈیا پر کئی چیزیں دیکھ رہا تھا، وہاں کے عینی شاہدین بھی اور پاکستان کے اہم جو 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 اینکرز ہیں وہ اب واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ ارمان لونی تشدد کے نتیجے میں اس کی جان گئی۔ لیکن اس سے ایک دو دن پہلے کی طرف ہم چلے جاتے ہیں۔ جب یہ واقعہ ہوا تو حالت یہ دیکھیے کہ یہ واقعہ تو ہوا، لیکن اس واقعے کے بعد سوشل میڈیا پر ایک خاص منظم انداز سے ایک پروپیگنڈا مہم شروع ہو گئی، اور وہ یہ کہ بیمار تھے، وہ بیماری میں فوت ہو گئے، دل کا دورہ پڑ گیا، وہ فوت ہو گئے۔ اور اس سے بھی زیادہ خوفناک بات یہ کہ وہ ڈاکٹر، پوسٹ مارٹم والے ڈاکٹر کی بھی ایک رپورٹ آ گئی جس میں فرمایا گیا کہ جی وہ تو خود سے ہی فوت ہو گئے ہیں۔ یہاں پر خود سے بھی لوگ فوت ہو جاتے ہیں نا، کبھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بہت اہم لوگ، وہ خود سے ہی فوت ہو گئے ہیں۔ یعنی جو اب ادارے تباہ کرنے کے عمل کا ایک اگلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ اس ملک کے ڈاکٹروں پر بھی اعتبار ختم کر دیں۔ پولیس پر بھی اعتبار ختم ہو چکا، ریلوے پر بھی اعتبار ختم ہو چکا، ڈاک پر بھی اعتبار ختم ہو چکا، پی آئی اے پر بھی اعتبار ختم ہو چکا، عدلیہ پر بھی ختم ہو چکا، سیاستدانوں پر بھی ختم ہو چکا، پارلیمان پر بھی ختم ہو چکا، اور اب ڈاکٹروں پر بھی ختم ہو۔ تو اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ آہستہ آہستہ کر کے اس ملک کے جب ادارے آپ ختم کر دیں گے تو ریاست کہاں بچے گی اور کتنی بچے گی؟ تو خیر یہ حالت ہے۔ اور اس سے زیادہ خوفناک بات کہ ٹی وی پر اس واقعے کی مکمل طور پر خاموشی۔ یعنی خوفناک عمل یہ ہے کہ جب بھی خیبر پختونخوا میں یا دیگر قبائلی، اوپر جو قبائلی علاقے ہیں وہاں، گلگت بلتستان، پاکستان کے زیر انتظام کشمیر، یا گلگت یہ بلوچستان یا سندھ، کسی جگہ پر بھی انسانی حقوق کی پامالی کی کوئی رپورٹ پاکستانی میڈیا پر اب نہیں آ رہی ہے۔ یہ خوفناک بات ہے۔ یعنی میڈیا کو عوام تک جو انفارمیشن پہنچانا تھی، اب وہ انفارمیشن مکمل طور پر رکی ہوئی ہے۔ وہ ایک خاص طرح کی انفارمیشن ہے، ایک خاص طرح کی معلومات یا اطلاعات ہیں جو آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں۔ اب لوگوں کو بھی آہستہ آہستہ ادراک ہو چکا ہے کہ جو میڈیا میں بتا رہا ہے وہ کیا ہے، اور کیا بتا رہا ہے اور کیا نہیں بتا رہا ہے۔ سوشل میڈیا امیجن کریں نا کہ نہ ہوتا تو یہ تو معاملات ختم ہو جاتے ہیں۔ کون سا معاملہ؟ ساہیوال واقعے پر آپ کا میڈیا بھی بولا اور سوشل میڈیا پر بھی سب لوگ چیختے نظر آئے کہ یہ بربریت ہے۔ اور میں نے تب بھی کہا تھا کہ ساہیوال والا واقعہ وہ ٹھیک ہے، اس پہ شور ضرور مچانا چاہیے، اس پر دکھ کا اظہار کرنا چاہیے، لیکن یہ والے واقعات تو ہر روز ہو رہے ہیں اس ملک میں۔ صرف ویڈیو سامنے نہیں آ پا رہی نا۔ ہمیں کیا ویڈیو جب تک ملے گی نہیں اس وقت تک ہم غیر قانونی یا لا قانونیت کا ساتھ دیں گے؟ بلوچستان میں کی کتنی ویڈیوز آئی ہیں آپ کے سامنے؟ خیبر پختونخوا کی کتنی ویڈیوز آئی ہیں آپ کے سامنے؟ اور بدقسمتی دیکھیے کہ یہ ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے جو قومی سلامتی کے نام پر انسانوں کی تذلیل، انسانی عظمت کی تحقیر اور انسانوں کے استحصال کو جائز قرار دے رہا ہوتا ہے۔ آپ کو یہاں پر سوشل میڈیا پر وہ چھوٹے دماغوں والے جو مطالعہ پاکستان کی وجہ سے برباد ہو گئے ہیں، جن کے دماغ وہ نظر آئیں گے دوڑتے پھرتے، جو اس وقت کے ظالموں کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کی مجبوریاں بتا کے ان کو نجات دہندہ ظاہر کریں گے۔ دنیا بھر میں ہر ظلم کے وقت ایک خاص طبقہ رہا ہے جو بظاہر عام انسانوں پر مشتمل ہوتا ہے، لیکن وہ اصل میں ظالموں کا ساتھ دیتا ہے۔ حتیٰ کہ حسین اور پورے خانوادہ رسول کے قتل کے وقت بھی ایک طبقہ تھا جو
حسین اور خانوادہ رسول کے خلاف کھڑا تھا، یزید کے ساتھ کھڑا تھا، پورے جوش سے کہہ رہا تھا کہ یزید نے ٹھیک کیا ہے۔ اس دور کے ملا حسین کے حق میں فتویٰ دینے کے بجائے یزید کے حق میں فتوے دے رہے تھے، اور باقی خاموش تھے۔ وہ خاموشی جو ہر ظلم کو جواز دینے کے لیے مہیا کی جاتی ہے ہماری صفوں سے، یہ ہے کل کہانی۔ تو ارمان لونی کے واقعے پر بھی میں نے دیکھا، کیونکہ میں نے جب ٹویٹ کیا تو مجھے کہا گیا کہ آپ نے تو معلومات کے بغیر ہی بات کر دی ہے۔ ظاہر ہے میں نے بات کی تو اس سے پہلے میں نے کتنے لوگوں سے بات کی ہوگی، واقعہ جانا ہوگا۔ میں تو سوشل میڈیا پر بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ کچھ چیز چل رہی ہے اور میں منہ اٹھا کے بات کر دوں۔ تو میں نے تو ظاہر پہلے بات کی وہاں کے لوگوں سے، جو وہاں پر جرنلسٹ ہیں ان سے بھی، کہ واقعہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، کہ واقعی، کیونکہ اب تو اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اور ان کی طرف سے ملنے کے بعد میں نے لکھا، اور مزے کی بات ہے یہاں نیچے لکھا ہوا تھا جی وہ ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے تو فلاں ہے، اور آپ بغیر خبر کی تصدیق کیے اور وہ یوں مر گئے تو یوں اپنی طبعی موت مر گئے، اور آپ خواہ مخواہ کر رہے ہیں، اور آپ دشمنوں کے اعلی کار ہیں، اور فلاں، اور یہ جملے۔ اور آج کچھ دن گزرنے کے بعد تمام اینکرز اور عینی شاہدین اور یہ سب باتیں سامنے ہیں، تو پھر ساہیوال والا شور ڈالیں نا، کیوں خاموش ہیں آپ کو آپ کے آس پاس ایک پورا ایک جھمگٹا ہے انسانوں کا۔ جیسے ہی آپ کہیں کہ میں پشتون ہوں یا کشمیری ہوں یا گلگت بلتستانی ہوں یا بلوچ ہوں یا سندھی ہوں یا مہاجر ہوں، حتیٰ کہ پنجابی ہوں یا سرائکی ہوں، وہ فوراً اٹھ کے آ جائے گا اور کہے گا نہیں 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 نہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہم سب ایک ہیں، برابر ہیں، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، ہم سب برابر ہیں، یہ تعصب ہے، یہ ملک توڑنے کی کوشش ہے۔ اچھا جی، بالکل ٹھیک ہو گیا، لیکن حالت یہ ہے کہ سندھ میں، بلوچستان میں، گلگت بلتستان میں، خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقے میں، حتیٰ کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں بھی انسانی حقوق کی پامالیوں کے اوپر نہ تو کوئی بولتا ہے، نہ میڈیا بولتا ہے، اور اگر کوئی واقعہ سامنے آ بھی جائے تو ایسے موقع پر بھی یہ پورا ٹولہ یہ انہی کے خلاف ہوتا ہے اور ظالم کے حق میں کھڑا ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر کوئی نہیں بولتا، ایسے موقع پر ان پشتونوں کو ہی گالیاں دی جاتی ہیں، ان بلوچوں کو ہی برا بھلا کہا جاتا ہے، ان سندھیوں اور مہاجروں کو ہی غدار اور ایجنٹ کہا جاتا ہے، ان گلگت بلتستان کے لوگوں کو ہی برا بھلا اور ظالم اور دوسرے ملکوں کا ایجنٹ قرار دے کے، یعنی ظلم کا جواز دینے کے لیے آپ ظالم کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور ایسے میں آپ پاکستانی اپنے آپ کو نہیں ثابت کر رہے ہوتے۔ ایسے موقع میں آپ اپنے پاکستان کے لوگوں کو، اپنے ہی ملک کے شہریوں کو، جن کے ہاتھوں میں آپ کے ملک کا شناختی کارڈ ہے، جو وہاں پیدا ہوئے ہیں، جو نسلوں سے، صدیوں سے زمین کا حصہ ہیں، ان کو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کوئی افغانستان کا ہے، کوئی بھارت کا ہے، کوئی فلاں کا ہے اور کوئی فلاں کا ہے۔ یعنی علاقے تو ہمارے ہیں، انسان ہمارے نہیں ہیں۔ یہ ہے وہ مینٹلٹی جو تیار کر دی گئی ہے۔ اب بات کریں تو کہاں جائیں؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہی مینٹلٹی بھارت میں جا کر بھی ہم نے دیکھی ہے۔ وہاں پر بھی ایک خاص ٹولہ ہے جو ہمیشہ ظلم میں ظالم کے ساتھ ہوگا۔ وہاں پر بھی کشمیر کے موضوع پر بات ہوئی تو وہاں پر وہ لوگ تو ظاہر تھے، سول سوسائٹی کے لوگ، جو کشمیر میں ہونے والے، بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ہونے والے ظلم پر وہ کھڑے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی ریاست ظلم کر رہی ہے۔ لیکن وہاں پر بھی ایک پورا ٹولہ تھا جو کشمیر میں مرنے والوں کو بے گناہ سمجھنے کی بجائے یا معصوم سمجھنے کی بجائے وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ جو ریاست کر رہی ہے وہ ٹھیک کر رہی ہے۔ قومی سلامتی کے نام پر، بھارت کی قومی سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ کشمیریوں کی نسلیں ختم کر دی جائیں، یہ ان کا بیانیہ ہے۔ تو یہ پوری ایک مینٹلٹی ہے جو ظالموں کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے مظلوموں کے زخموں پر نمک چھڑکتی ہے۔ آپ کس سے گلہ کریں؟ کیا گلہ کریں آپ؟ تو یہ کہانی ہے۔ ارمان لونی کا قتل کوئی ایک آئسولیٹڈ واقعہ نہیں، خلا میں واقعہ نہیں ہوا، اس کی ایک پورا کانٹیکسٹ ہے، سیاق و سباق ہے، کیونکہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے اور نہ یہ آخری ہے۔ ایسے واقعات پاکستان کے ہر مقام پر ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے جب تک کہ ہم خاموش ہیں۔ جو خاموش ہے وہ اس ظلم میں وہ ظالم کے ساتھ کھڑا ہے۔ بہت آسانی ہے ہمارے لیے کہ ہم بھی خاموش ہو جائیں، کیا ضرورت پڑی ہے ہمیں؟ لیکن مصیبت یہ ہے کہ آپ کا کوئی ضمیر ہے؟ کیا خدا کو آپ نے جواب دینا ہے؟ آپ کے آس پاس لوگ مر رہے ہیں اور آپ خاموش ہوں۔ یہاں اس وقت بھی ایک پورا ٹولہ ہوگا جو کھڑے ہو کے اور وہ کسی کے بارے میں بھی بات کرنا شروع کر دے گا۔ اچھا، ان کے پاس جملے کیا ہیں؟ یہ کافر ہے، یا کوئی ملحد ہے، یا کوئی غدار ہے، یا کوئی ایجنٹ ہے۔ کیوں ہے نہیں پتا،
یعنی میں نے ابھی کچھ دیر پہلے ٹویٹ کیا تھا کہ پاکستان میں حب الوطنی اور غداری، اس میں فرق پتہ ہے کیا ہے؟ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نازک دور سے گزر رہا ہے، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک حالت جنگ میں ہے، بربادی ہے، تباہی ہو رہی ہے، خوف ہے، تو آپ محب وطن ہیں۔ لیکن اگر آپ نے جس دن یہ کہا کہ پاکستان حالت جنگ سے کیوں گزر رہا ہے، پاکستان نازک دور سے کیوں گزر رہا ہے، یہ کون سی پالیسیاں ہیں جو ہمیں نازک دور سے نکلنا ہی نہیں دے رہی، یہ کون سی پالیسیاں ہیں جنہوں نے ہزاروں پاکستانیوں کا قتل کروا دیا ہے، یہ پالیسیاں کون بنا رہا ہے جس کا نقصان ہمیں اٹھانا پڑ رہا ہے؟ یہ اگر جس دن آپ نے سوال کیا تو آپ غدار ہیں۔ آپ یہ کہیں کہ نازک دور سے گزر رہا ہے ملک تو آپ محب وطن ہیں، یہ کہیں کہ نازک دور سے کیوں گزر رہا ہے تو آپ غدار ہیں۔ یہ ہے کل فرق اس ملک میں حب الوطنی اور غداری کے درمیان۔ اور اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ اس ملک میں جب کوئی قوم مسائل کی نشاندہی کرنے میں ہی ناکام ہو جائے، جب کسی قوم کو یہ علم ہی نہ ہو کہ بنیادی خرابی کیوں ہے، اس زمین پر گرنے والے لہو کی وجہ کیا ہے، وہ کون سی پالیسیاں ہیں جو ہمیں فرقوں میں، رنگوں میں، قومیتوں میں توڑتی جا رہی ہیں، ہمیں برباد کرتی جا رہی ہیں، وہ کون سی پالیسیاں ہیں جن کی وجہ سے ہم ہزاروں کی تعداد میں اپنے لوگ، اپنے ساتھی، اپنے بھائی بہنیں وہ گنوا چکے ہیں۔ وہ جب تک آپ ان پالیسیوں پر نشاندہی نہیں کریں گے، ان کو ڈھونڈیں گے نہیں، ان کی اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ کیسے ان پالیسیوں کو ختم کر سکتے ہیں؟ اور آپ کے درمیان ایسے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہ کھلے عام کسی کے بارے میں کچھ بھی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کوئی نہیں روکتا۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، یہ اس سے اندازہ لگائیے، میں مثال کے طور پر آپ کو پیش کر رہا ہوں، کچھ دن پہلے کی بات ہے، میں جب لندن میں گیا ملالہ کی فلم کی بات، تو ظاہر ہے وہ فلم دیکھنے کے بعد مجھے ایک دفعہ پھر وہ سین یاد تھے 2012 کے، جب اس بچی پر حملہ کیا گیا اسکول سے آتے ہوئے، اور پورے فخر کے ساتھ طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی۔ اور ایسے میں بحیثیت انسان میرا ظاہر ہے اس سے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ میں غصے میں آ جاؤں، لیکن اس وقت وہ ایک رائٹر کے طور پر میں نے اس غصے کو محسوس کیا اپنے اندر خود۔ اور جو نظم ہے طالبانی درندے، وہ اسی وقت لکھی تھی، وہ سب سے پہلی دفعہ، اس وقت پیج نہیں تھا غالباً میرا یہ عاطف توقیر والا، اس وقت میں نے اپنے پروفائل پر وہ پیسٹ کی تھی، اور وہ نظم تھی، پہلے سن لیجئے۔ وہ نظم کچھ اس طرح سے ہے کہ تمہارا خدا، طالبانی درندے، تمہارا خدا نہ دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ بولتا ہے۔ یہ خدائے برحق کی بات نہیں ہو رہی ہے، تمہارے خدا، طالبانوں کے خدا کی بات ہو رہی ہے۔ تمہارا خدا دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ بولتا ہے، وہ سوتا ہے یا دن ہوئے مر چکا ہے۔ تمہاری یہ وحشی شریعت درندوں تمہارے خدا کی طرح بے رحم ہے۔ کبھی درس گاہوں کی تقدیس کو تم بموں سے اڑاؤ، کبھی لڑکیوں کے وجودوں پہ درے لگاؤ، کبھی چھوٹے بچوں کے جسموں پہ بارود باندھو، کبھی خودکشی کو شہادت کی پٹی پڑاؤ۔ تمہارا یہ سفاک و ناپاک بدبو بھرا سا لبادہ پکارے، تمہاری شعوری نجاست کی فرسودگی کو زمانہ گزارے۔ مہذب زمانوں کے جاہل درندوں، تمہاری سزا ہے کہ میں بولتا ہوں، نہیں ڈر رہا ہوں۔ تمہاری سزا ہے کہ میں جاں فشانی سے اب چیختا ہوں۔ تمہارے خداؤں کی رحمت پہ لعنت، تمہاری نجاست زدہ اس شریعت پہ لعنت۔ یہ خداؤں، ایک خدا نہیں، خداؤں پر لعنت اس لیے بھیجی ہے کہ ان کے پیچھے طاقت، مفاد، منشیات، لوگوں کو قبضے میں کرنا اور ان کا استحصال، یہ بے شمار خدا ہیں ان کے پیچھے۔ اور یہ سب کے سب وہ لوگ ہیں جن کو اسلام کا نام استعمال کر کے انسانوں کا خون بہانے میں کوئی آر محسوس نہیں ہو رہی۔ یہ ایک الگ سے شریعت بنائی ہوئی ہے انہوں نے، جس کا ہمارے مذہب، ہمارے ثقافت یا تمدن سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ اور ان کا خدا اور ہمارا خدا بھی ایک نہیں ہے۔ ان کا خدا وہ طاقت ہے، مفاد ہے، انسانی دکھ ہے، ظلم ہے، یہ ان کے خدا ہیں۔ اور ان کی شریعت کو شریعت محمدی سمجھنے والے اور ان کے خداؤں کو خدائے برحق سمجھنے والے خود اسی قبیلے کا حصہ ہیں جو
ایک انسان کی موت ساری انسانیت کی موت کے برخلاف کھڑا ہے، اور یہ پوری طاقت سے آپ کے آس پاس میں نے دیکھا پچھلے کچھ دنوں میں ابتدا میں یہ جب اس نظم یہ دیکھیں نظم بہت پہلے میں نے پوسٹ بھی کی تھی، بلکہ 2015 میں جب یہ 2014 میں جب یہ واقعہ ہوا یہ آرمی پبلک اسکول، میں نے پھر وہ پوسٹ کی تھی اسی پیج پر. پہلے میں نے 2012 میں غالباً جب ملالہ والا واقعہ ہوا تھا تو میں نے اس پہ پوسٹ کی تھی اپنے پروفائل پہ، لیکن 2014-15 میں جب یہ واقعہ ہوا تو میں نے یہ 2015 میں غالباً اس آرمی پبلک اسکول والے واقعے کی پہلی سالگرہ کے موقع پر یا پہلی برسی کے موقع پر میں نے یہ اپنے پیج پہ پوسٹ کی تھی. اور اس وقت ظاہر ہے یہ اس انداز سے پروپیگنڈا بھی نہیں کیا گیا، لیکن ابھی کچھ دن پہلے کافی دوستوں نے مجھے بھیجی وہ مختلف پیجز کی پکچرز اور اسکرین شاٹس، جن میں یہ ویڈیو لگا کے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ خدا کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، یا عاطف توقیر صاحب ملحد ہو گئے ہیں، اور یہ اسلام کی شریعت کی بات ہو رہی ہے. یہ طالبان کی شریعت کیا اسلام کی شریعت ہے؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ طالبان اسلام کا پیغام پہنچا رہے ہیں دنیا کو؟ یہ ہمارے اسکولوں میں، کالجوں میں، ہمارے گھروں میں، بازاروں میں، چوکوں میں، مساجد میں، امام بارگاہوں میں، اقلیتوں کے گرجوں میں، مندروں میں، ہر جگہ جو خون بہا ہے اس قوم کا، یہ بہانے والے اسلام کی ترویج کر رہے تھے. یہ پوری دنیا میں انہوں نے انسانوں کا قتل کر کے اسلام کا پیغام پہنچایا ہے، یہ محمدی شریعت کا پیغام پہنچایا ہے انہوں نے. یہ کہتے ہوئے لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی. یہ وہ لوگ ہیں کہ 60,000 70,000 اس ملک کے ہمارے لوگ مارے گئے، ہمارے فوجی بھی اور عام سویلین بھی، اور یہ اس کے باوجود یہ ان درندوں کی شریعت کو شریعت محمدی سمجھتے ہیں، اور ان درندوں کے بے شمار خداؤں کو یہ خدائے برحق جسے ہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں. یہ شرم کی بات ہے. اور باقاعدہ اور مزے کی بات دیکھیں، یہ جو پوری ایک پروپیگنڈا مہم تھی یہ بھی دو طرح کے پیجز پر مجھے نظر آئی. ایک تو وہ تھے جو طالبان والے پیجز ہیں، دوسرے وہ تھے جو فوجی پیجز ہیں. یعنی کمال یہ ہے، ایک طرف تو ہم یہ نعرے لگا رہے ہیں کہ ہم ان کے خلاف کھڑے ہیں، لڑ رہے ہیں، اور دوسری طرف ان کے پیجز سے یہ پروپیگنڈا بھی چل رہا ہے. تو کسے وکیل کریں، کس سے منصفی چاہیں؟ تو یہ ہے پورے کا پورا نظام، یہ پوری کی پوری بات. اب آپ خود ہی طے کیجئے کہ کس طرف جا رہے ہیں، اور یہ جس طرف جا رہے ہیں یہ کون سا راستہ ہے، اور اس راستے کے کیا کیا اثرات نکل سکتے ہیں. یہ بات بہرحال آپ سے کرنا ضروری تھا. یہ بہت ہی اہم بات تھی، اور میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس کا سدباب ضروری ہے. اچھا، اب میں تھوڑا سا وہ بتا دوں کہ یہ بھارت میں میرے جانے کی وجہ کیا تھی، اور پھر وہاں پر کیا کیا ملاقاتیں ہوئی، کیونکہ بہت ضروری تھی وہ ملاقاتیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بھارت میں مجھے جے پور لٹریچر فیسٹیول کے لیے بلایا گیا تھا، اور شرم دیکھیے وہاں پر بھی ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے جو حکومت میں ہے. نومبر میں نے ویزا اپلائی کیا، اور یہ جو فیسٹیول تھا اس کو شروع ہونا تھا غالباً 24 جنوری کو، یعنی میں نے 2 ماہ سے بھی زیادہ عرصے پہلے یہ ویزا اپلائی کیا. میرا نام تو آپ گوگل میں بھی سرچ کریں گے تو پتہ چل جائے گا کہ میں کون آدمی ہوں. میں ایک باقاعدہ ایک بڑے ادارے میں نوکری بھی کرتا ہوں، میرا اپنا بھی ایک پروفائل ہے. میں نے کون سی دہشت گردی کی ہوئی ہے بھائی کہ مجھے آپ 3 مہینے تک یا 2 مہینے تک آپ میری اسکروٹنی کریں گے ویزا دینے سے پہلے. بہرحال 2 مہینے اور 2-3 دن کے بعد، ٹوٹل یعنی کوئی 62-63 دن کے بعد انہوں نے کہا جی کہ آپ کا ویزا آ گیا، اب آپ پاسپورٹ لے کے آئیں تو ویزا لگ جائے آپ کا. ٹھیک ہے جی. تو اس بیچ میں جب میں وہ ویزا وغیرہ سارا کچھ ہوا تو 24 25 26 یہ گزر چکے تھے دن. غالباً 23 سے شروع ہونا تھا جے پور لٹریچر فیسٹیول. تو 26 تاریخ کو مجھے 24 سے 25 کو مجھے ویزا ملا، اور ظاہر ہے اس بیچ میں مجھے پھر لندن جانا تھا. تو میں جب وہاں پہنچا تو 26 کی شام کو پہنچا، تو لٹریچر فیسٹیول کا صرف ایک دن باقی بچا تھا، اور وہ تھا 27 تاریخ. اور وہ بیچارے جو لٹریچر فیسٹیول کروا رہے تھے وہ چاہتے تھے میں مختلف پینل ڈسکشنز میں شامل ہوں، لیکن وہ شامل کیسے ہوتا، کیونکہ جب میرا ویزا ہی نہیں آیا تھا تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھے شامل ہونا ہے نہیں ہونا ہے، میں ہو بھی رہا ہوں نہیں ہو رہا ہوں، میں آ بھی رہا ہوں یا نہیں آ رہا ہوں. اور اس طرح سے بہرحال میں وہاں گیا اور وہ جو کوریج کرنا تھی وہ تو کر لی، لیکن مجموعی حالت یہ رہی کہ اس ویزے کے چکر میں
بے انتہا وقت ضائع ہوا. خیر جے پور لٹریچر فیسٹیول میں چلا گیا، لیکن جے پور جب گیا تو میرے ذہن میں یہ بھی تھا کہ اجمیر شریف بھی جانا چاہیے، کیونکہ دادی کہا کرتی تھی کہ وہاں سلام ضرور کرنا کبھی اگر جا سکو تو میں نے سوچا کہ وہاں جاتا ہوں اور سلام بھی کر لیتا ہوں خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری کے مزار پر. تو وہاں بھی چلا گیا میں. خیر وہ تو وہ بھی اس پر بھی مزے کی بات ہے. یہاں ایک دن پہلے یہاں پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ جی یہ مسلمان نہیں ہے، اور اگلے دن پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ یہ آپ کا اسلام ٹھیک نہیں ہے، یہ والا اسلام جو ہمارے والا ہے سعودی عرب والا، یہ والا رکھیں. تو خیر تو یہ پورا معاملہ تھا. پھر جب میں دلی میں آیا تو وہاں بہت سارے مسلمانوں سے گفتگو ہوئی اور کشمیری لوگوں سے بھی بات ہوئی. ان کشمیریوں سے بھی جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے حق میں ان کی آواز جانا چاہیے، ان کشمیریوں سے بھی جو یہ سمجھتے ہیں کہ مکمل آزادی ہونا چاہیے، اور ان کشمیریوں سے بھی جو بھارت کے حق میں، یعنی جموں اور لداخ والے علاقے سے وہ کشمیری جو وہ سمجھتے ہیں کہ بھارت کے حق میں رہنا چاہیے. ہر طرح کے لوگوں سے بات ہوئی. پھر مسلمانوں کی بھی بہت سارے قبیلوں سے، مختلف گروپ سے بات ہوئی جو خوف کا شکار ہیں، دکھ کا شکار ہیں. ان کی بات سننے والا اب کوئی نہیں. مودی سرکار کے دور میں جس انداز کا پریشر بڑھا ہے مسلمانوں کے اوپر وہ غیر معمولی ہے. بھارت جیسے ملک میں جہاں پر دستور بھی غیر قانونی اور غیر مذہبی ہے، اس دستور کے تحت تمام اقلیتوں کو تحفظ ہونا چاہیے تھا، لیکن پچھلے کچھ عرصے میں وہاں بہت دباؤ بڑھا ہے اور خوف کی فضا پیدا ہوئی ہے. پھر کشمیریوں کے ساتھ بھی تفصیلی گفتگو رہی، ان کی کہانیاں بھی سنی. میں آہستہ آہستہ کر کے وہ بھی اگلی بیٹھکوں میں آپ سے شیئر کروں گا. ان لوگوں نے کئی تو یہ بتا رہے تھے کہ کس انداز سے فوج وہاں آئی 80s کے دور میں، اور کس طرح سے ان بیچاروں کو ان کے اسکولوں پر قبضہ کر لیا گیا، اور تب سے لے کے اب تک جو بھارتی فوج ہے وہ مختلف اسکولوں پر قابض ہے، اور ان لوگوں کو اسکولوں سے باہر نکال دیا گیا. جو وہ اسکول جو قلعوں میں تھے وہاں پر فوج آ گئی، اور اس کے بعد یہ بیچارے ٹاٹ پر بیٹھ کر پڑھتے رہے. پھر جب یہ کشمیر کے لوگ ظاہر بھارت کے کسی بھی حصے میں جا سکتے ہیں کیونکہ بھارت اس کو اپنی ریاست سمجھتا ہے، لیکن وہاں پر ان کو جس انداز کی شکوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس انداز کے سوالیہ نگاہیں ان کا تعقب کرتی ہے. اور صرف یہی نہیں، مسلمانوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے. جب جتنے مسلمان ہیں ان کو ہر وقت ایک خاص طرح کی اسکروٹنی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایک خاص طرح کے شدت پسندانہ ذہن کے سامنے. تو یہ بہت عجیب معاملہ ہے. اس پر خیر میں آہستہ آہستہ کر کے مختلف بیٹھکوں میں بات کروں گا. گزشتہ روز یوم یکجہتی کشمیر تھا، میں نے اس پر بھی ٹویٹ کیا تھا کہ یہ یوم یکجہتی کشمیر ہے یا ہمیں یوم یکجہتی کشمیری قوم منانا ہے. پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر ایک علاقے کا سا تنازع ہے. اگر یہ دونوں ملک اس کشمیر کے علاقائی تنازع یا خطے کے تنازع کی بجائے اسے لاکھوں کشمیریوں کا مسئلہ سمجھیں گے تو یہ معاملہ بڑے آسانی سے حل ہو جائے گا. لیکن وہ حل اس لیے نہیں ہو سکتا کہ بہت ساری دکانیں ادھر بھی اور ادھر بھی وہ اسی موضوع پر چل رہی ہیں. وہاں پر بھی ایک پوری دکان ہے جو چاہتی ہے کہ یہ معاملہ حل نہ ہو، اور یہاں پر بھی ایسا ہی کچھ حال ہے. تو اتنی آسانی سے یہ معاملہ حل ہوگا نہیں. اوپر سے جو کشمیری جو لیڈرشپ ہے وہ کچھ وہ ہیں جو ادھر والوں سے، اور کچھ وہ ہیں جو ادھر والوں سے پیسے لے لیتے ہیں، یا کچھ وہ ہیں جو ادھر والوں سے ہدایات لے لیتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو ادھر والوں سے ہدایات لے لیتے ہیں. تو ایسے موقع پر جب قائدین ہی کاروبار میں لگ جائیں تو پھر قومیں کیسے آزاد ہوں گی. تو یہ بہرحال یہ ایک بنیادی معاملہ تھا. 2-3 چیزیں میں آپ پر آخر میں عرض کر دوں گا. میں کوشش کروں گا کہ یہ بیٹھک کا سلسلہ جاری رہے. لیکن ارمان لونی کا قتل ایک میرے خیال میں ایک ڈسائسو واقعہ تھا جس نے واضح کیا ہے بہت سارے لوگوں پر کہ ریاست کس انداز سے چل رہی ہے، اور کس انداز سے ہمارے اپنے لوگوں کو وہ ہر پالیسی سے انکار کرنے والے کو کس انداز سے چن کے مارا جا رہا ہے، اور ہم کس انداز سے ایک ظالمانہ خاموشی کا شکار ہیں. آج گلالئی اسماعیل غائب ہوئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کل اور بھی کوئی غائب ہوگا. ارمان لونی مرے ہیں تو اس کا مطلب ہے کل اور بھی کوئی مرے گا. یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک آپ کھڑے نہیں ہوتے اپنے دیگر دوسرے بھائیوں کے ساتھ. ہر رنگ، ہر مسلک سے باہر نکل کے، ہر قومیت سے باہر نکل کے پاکستان میں جتنے بھی ظلم ہو رہے ہیں، جس کے خلاف بھی کوئی ظلم ہو رہا ہے،
انسانی حقوق کی کوئی بھی پامالی ہو رہی ہے اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں، پھر ہی آپ کی زندگی اور آپ کے بچوں کی زندگی یا اس ملک کی وحدانیت اور یگانت، اس کا کوئی مستقبل ہو سکتا ہے۔ دوسری صورت میں ہم ایک ایسی تقسیم کا شکار ہو جائیں گے جو شاید کچھ کر لیں ہم، وہ دوبارہ پھر وہ دراڑیں نہیں بھر سکیں گی۔ اس کا خیال رکھیے۔ باقی یہ ہے کہ میں اگر میں دیکھ لیتا ہوں یہاں پر کوئی سوال ہوا تو میں اچھا ایک فرما رہے ہیں جی کیا کرنا ہوگا آپ بتائیں۔ سب سے پہلے تو یہ ادراک کرنا ہوگا کہ ظلم ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ طے کرنا ہوگا کہ اس ملک کو آپ نے دستور کے تحت چلانا ہے یا نہیں چلانا ہے۔ تو اس لیے یہ جب تک آپ یہ طے نہیں کرتے کہ ملک میں رہنے والے تمام انسان برابر ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کیا اس طرح سے پولیس مقابلوں میں ماورائے عدالت قتل، لوگوں کے اغوا، لاپتہ، گمشدگیاں یہ جاری رہیں گی تو کیا اس سے ملک باقی رہے گا؟ یہ خود سے سوال پوچھیے گا اور اسی میں میرے خیال میں جواب بھی مل جائے گا آپ کو۔ کوئی اور اگر کسی کا سوال ہو تو مجھے بتا دیں، اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو ضرور بتائیں۔ باقی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی ضروری سوال ہو تو وہ آپ اس پیج میں اسے آپ سوال کی صورت میں مجھ تک پہنچا دیں۔ میں ایڈمن سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی عام سوال ہو برائے مہربانی جس کا جواب وہ چاہتے ہوں کہ میرے پاس سے جانا چاہیے تو وہ مجھ تک وہ فارورڈ کر دیں۔ اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو تمام ممکنہ حد تک زیادہ سے زیادہ آپ تک پہنچائیں، کیونکہ یہی راستہ رہ گیا ہے اب لوگوں تک پہنچنے کا۔ باقی میڈیا کی حالت تو آپ کے سامنے ہے۔ اپنا خیال رکھیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بات کو پہنچائیں۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو ہمیں ابھی بہت طے کرنا ہے، اور یہ ایسی لڑائی ہے جس کا شاید ابھی فی الحال کوئی انت نظر نہیں آ رہا۔ ہمیں بہت لمبی لڑائی لڑنا پڑے گی، پورے صبر سے، پوری یکجہتی سے اور ساتھ مل کے، تبھی شاید اس ملک کو ہم واقعی میں حقیقی معنوں میں آزاد کرا پائیں۔ کیونکہ جب تک ہم اس ملک کو آزاد نہیں کرائیں گے، اس ملک پر ایک طبقہ اسی طرح حکمرانی کرتا رہے گا، اور ہمیں جو آزادی کا لالی پاپ دیا ہوا ہے اس کا کوئی حتمی نتیجہ نکلے گا نہیں۔ آزادی یعنی غلامی کی جو انتہا ہے، یعنی بدترین غلامی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ سے آزادی کی امید بھی چھین لی جائے اور احساس بھی۔ وہ پرندہ زیادہ مایوس کن ہوتا ہے جس کا پنجرہ بھی کھلا ہو اور اسے پتہ نہ ہو کہ اس پنجرے کے باہر کی دنیا کیا ہو سکتی ہے اور آزادی کسے کہتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، کوئی بات ہو تو ضرور پہنچائیے گا، کوشش کروں گا کہ آپ سے رابطہ رہے۔ آداب، السلام علیکم۔